اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جیسے کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ مختلف احادیث کا صحیح جو معاشرے کے اندر کسی اور طور پر مشہور ہیں، لیکن صحیح ان کا مفہوم کیا ہے، یہ انشاءاللہ ان کا صحیح مفہوم کیا ہے روایات کا. تو دیکھیے، عام طور پہ یہ جملہ بہت زیادہ گردش کرتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. عام طور پہ لوگ اس جملے کو بہت زیادہ گردش کرتا ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور حضرت امیر سے وابستہ کر کے اس جملے کو شیئر کیا جاتا ہے، اور اس سے نتیجہ پھر یہ نکالا جاتا ہے کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کسی سے بھی انسان نیکی کرے گا تو وہ ضرور آپ کو نقصان پہنچائے گا. سانپ کو دودھ پلا کے جوان کرو گے تو تمہیں کو وہ ڈسے گا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر مشہور ہیں. اچھا، اب جس وقت ایک سابقہ ہماری وزیر اعظم تھیں، تو ان کا بھی جب انہوں نے ٹی وی پر یا کسی جگہ پر یہ جملہ استعمال کیا تھا تو یہ جملہ بہت زیادہ شہرت اختیار کر گیا تھا. تو بہرحال اس سلسلے میں زیادہ تر نہج البلاغہ کا جو امیر المومنین کے ارشادات پر مبنی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. ابھی اس کی تو ہم آگے چل کر تفصیل بیان کریں گے کہ وہ اصل روایت کیا ہے، لیکن یہ جملہ عام طور پر آج کل تنزیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جب سے خاص طور پر احسان کا جو لفظ ہے کہ ایک دہشت گرد احسان اللہ احسان جو ہے وہ قید سے جب سے فرار اختیار کی ہے انہوں نے. تو بہرحال اچھا، اس جملے کو یہ جو نام ہے خاص طور پر احسان، اس سلسلے میں علامہ اقبال کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے. اس سلسلے میں ان سے منسوب ایک حکایت ہے باقاعدہ کہ علامہ اقبال جس وقت جوان تھے تو اس وقت ان کے ایک استاد ہوا کرتے تھے. علامہ اقبال کی جوانی کے زمانے کی تصویر. تو ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ جس کا نام احسان تھا، اور وہ کافی موٹا تھا، بھاری. تو اپنے استاد کے پیچھے پیچھے ان کے بچے کو گود میں اٹھا کے علامہ اقبال جا رہے تھے. تو ظاہر ہے پیچھے رہ گئے، استاد آگے نکل گئے. استاد نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا کہ اقبال کیا ہوا، اتنا پیچھے رہ گئے؟ تو کہا کہ جناب آپ کا یہ احسان مجھ پر بہت بھاری. تو بہرحال احسان کا جو لفظ ہے وہ اس انداز سے آج کل پیش کیا جا رہا ہے. خود احسان کے معنی کیا ہے؟ احسان کے معنی دیکھیے، اس کا جو مادہ ہے ایک لحاظ سے حسن کے عنوان سے ہے کہ جس کے معنی بہت عمدہ اور بہت زیادہ خوبصورت ہونا ہے. اور یعنی احسان ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں حسن و جمال کی ایک ایسی شان موجود ہو کہ ظاہر اور باطن میں فقط حسن ہی حسن ہو اور کراہیت کا نام و نشان بھی نہ ہو. تو اس لحاظ سے یہ جو عمدہ اور خوبصورت حالت کا جو نام احسان ہے، یہ قرآن میں والدین کے لیے بھی آئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے اوپر احسان کرو یا ان سے احسان کے ساتھ پیش آؤ. اچھا، اب دیکھیے احادیث کے اندر بھی احسان کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، اور باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس میں امام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آؤ، خواہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ صحیح، یا خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دینے کی صورت میں خواہ کیوں نہ ہو، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. اچھا، اب یہ جو جملہ ہے، جو حدیث جو اوپر آپ کو ہر جگہ ٹائٹل پہ لکھی نظر آ رہی کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو،
یہ غلط طور پر مشہور کیسے ہو؟ ابھی حقیقی جملہ کیا ہے وہ تو بھی آگے چل کر آئے گا، لیکن یہ جو جملہ ہے کہ جس سے یہ عنوان مشہور ہوا کہ کسی پر بھی احسان سے انسان باز رہے، کیونکہ جب بھی انسان احسان سے باز رہے گا تو دوسروں کے ساتھ ظاہر ہے وہ نیکی کرے گا، تو نیکی کرے گا تو وہ دوسرا اس کو نقصان پہنچائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ انسان اس نیکی سے دور رہے۔ اچھا، یہ جملہ مشہور کہاں سے ہوا یہ غلط طور پر؟ یہ مثنوی مولانا روم، یعنی جس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ شروع میں مثنوی جو مولانا روم کی حکایات کے اوپر مشتمل ایک کتاب ہے، جس میں انہوں نے ایک اصل میں حکایت لکھی۔ ایک لومڑی جنگل میں بارش میں جا رہی تھی اور ایک جگہ گڑھا تھا، کنواں تھا، وہ پھسل کے وہ لومڑی اس کنویں کے اندر گر گئی۔ اب وہ نکل نہیں پا رہی تھی کسی صورت۔ اچانک وہاں سے پانی کی تلاش میں ایک بکری جو ہے وہ چلتی ہوئی وہاں پر آ گئی۔ اچھا، اب لومڑی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ پانی سے کیسے نکلے، تو اس نے بکری کو یہ پٹی پڑھائی کہ اگر تم یہ کرو کہ تم یہاں پانی بہت زیادہ ہے، یہاں آ کر اپنی پیاس بجھاؤ، تو بکری جو ہے اس کے اس چکر کے اندر آ گئی اور اس نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی بکری نے۔ اب وہ آ گئی، اس نے پانی پیا، تو اب لومڑی نے اس کو یہ ترکیب بتائی کہ میں اب یہ کرتی ہوں تمہیں نکالنے کے لیے کہ تمہاری کمر پہ پاؤں رکھ کر میں باہر جو ہے وہ چھلانگ لگاؤں گی اور اس کے بعد باہر جا کر تمہارا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ لوں گی۔ اچھا، اب بکری بیچاری اس کے اس چکر میں آ گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری کمر پہ پاؤں رکھ کے اوپر جاؤ۔ لومڑی نے اس موقع سے بہت فائدہ اٹھایا اور کمر پر پاؤں رکھ کے اچھل کے باہر آئی اور یہ جا وہ جا۔ کنویں کے اندر وہ بیچاری بکری پڑی پڑی مر گئی۔ پھر اس کے بعد مولانا روم نے اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد حضرت امیر کے لحاظ سے منسوب اس قول کو پیش کیا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ یعنی انہوں نے پھر بعد میں بہرحال اس کا تبصرہ لکھا، جو تبصرہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ ظالم کے ساتھ جو نیکی اگر تم کرو گے تو یہ ایسے ہی جیسے نیک شخص کے ساتھ تم برائی کر رہے ہو، یہ اس کے مترادف ہے۔ نیکی بھی یعنی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، ہر کس و ناقص پر نہیں کرنی چاہیے۔ ظالم کو معاف کر دینا اصل میں مظلوم کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے، تو اس کو تو سزا ہر صورت میں ملنی ہی چاہیے ظالم کو، ورنہ وہ کمزوروں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو انہوں نے اس متعلق تبصرہ کیا وہ تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو قول نقل کیا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، یہ قول اس طرح سے نہیں۔ صحیح قول کیا ہے پھر؟ صحیح قول نہج البلاغہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تو خطبات ہیں زیادہ بڑی تعداد میں، اس کے بعد کلمات قصار ہیں، چھوٹے چھوٹے بلیغ جملے مولا کے، اس کے اندر یہ کلمہ نمبر 158 ہے۔ اور اصل میں حدیث کیا ہے؟ عاتب اخاک بالاحسان الیہ وردد شرہ بالانعام الیہ، بالانعام علیہ، یعنی اپنے بھائی پر احسان کر کے اسے سرزنش کرو، اپنے بھائی پر احسان کر کے اسے سرزنش کرو اور لطف و کرم کے ذریعے اس کا شر دور کرو۔ مثلا اگر کسی شخص سے آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ اس پہ احسان کریں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ مثلا آپ نے کوئی آپ کے خلاف ہے، آپ نے اس کو گھر پہ کھانے کی دعوت پہ بلا لیا، اب وہ جو ہے آپ کے ممنون احسان ہو جائے گا اور آپ کو نقصان پہنچانے سے باز رہے گا۔ اس میں تو الٹا اس کے ساتھ احسان، جس کے شر سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس کے اوپر احسان کرنے کی فکر ہونی چاہیے آپ کو۔ عاتب اخاک بالاحسان الیہ وردد شرہ بالانعام علیہ، یعنی اس کے اندر تو بالکل برخلاف مفہوم ہے۔ وہ پہلا والا جو مفہوم جو اوپر آپ کو کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اس کے معنی کسی پر احسان کرنا نہیں چاہیے ورنہ تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ جبکہ اصل یہ ہے کہ اپنے بھائی پر، یعنی بھائی کو کسی چیز پر آپ کو سرزنش کرنی ہے تو آپ اس پر احسان کریں، اب وہ شرمندہ ہو جائے گا اور وہ اس کام کو نہیں کرے گا، اور اس کے اگر شر سے آپ کو بچنا ہے تو اس کے اوپر آپ احسان کریں تاکہ اس کے شر سے بچ سکیں۔ تو جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جن افراد سے شر کا امکان ہوتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو زیر بار احسان کر دو تاکہ وہ تم ان کے شر سے بچ سکو۔ اچھا دیکھیے، خود سوچیے کہ کس طرح سے ممکن ہے، خود ہمارے ائمہ کی تعلیمات بالکل اس کے برخلاف رہی ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کے اوپر احسان کرتے رہے ہیں۔ تو
یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو احسان کرنے سے روکا جائے. تم اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ اپنے بھائی کے ساتھ, تاکہ اس کے اوپر احسان کرو تاکہ تم اس کے شر سے بچ سکو. تاکہ کا لفظ اگر اس میں اور اضافہ کر دیا جائے, جس پر یعنی اپنے بھائی پر احسان کرو تاکہ اس کے شر سے بچو, تاکہ اس کے شر سے بچ سکو, یہ اس کسی طور پر یہ مفہوم جو ہے اس کا صحیح طور پر نکلے گا, ورنہ تو دوسرا برخلاف موضوع ہے. جبکہ آپ دیکھتی بھی ہیں کہ ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بازار مدینہ سے گزر رہے تھے تو ایک شامی شخص جو ہے وہ وہاں پر نظر آیا, وہاں پر آ کر کھڑا ہوا تھا, شام سے آیا ہوا تھا. امام کی شخصیت سے بہرحال بڑا متاثر ہوا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے. تو لوگوں نے تعارف کرایا, تم ان کو نہیں جانتے, یہ امام حسن علیہ السلام. تو تن بدن میں اس شامی کی گویا آگ سی لگ گئی. وہ قریب آیا اور امام کو آ کر خوب برا بھلا کہنے لگا. امام کمال اخلاق کے ساتھ سنتے رہے. جب وہ ٹھنڈا ہوا ذرا تو امام نے کہا کیا تم یہاں پر نووارد ہو, کیا تم مسافر ہو, تو آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں, تمہیں رہائش کا کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہاری رہائش کا مسئلہ حل کرتا ہوں, تمہاری کوئی حاجت ہے تو میں تمہاری وہ حاجت پوری کروں گا, تم کچھ مال چاہتے ہو تو میں تمہارا مال مہیا کروں گا. اتنے برے سلوک کے بعد اس قدر بہترین سلوک جب اس شخص نے دیکھا, اس قدر متاثر ہوا کہ جب وہ مدینے سے واپس گیا ہے تو اس کی نگاہ میں پورے روئے زمین پر امام حسن سے زیادہ قدر و منزلت کی کوئی شخصیت نہ رہی. یعنی امام نے اپنے احسان کے ذریعے اس شخص کے شر کو بھی ختم کیا اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ بھی کیا. تو بعض اوقات ہمیں یہی اپنی سیرت کے اندر بھی چیز لانی ہے, نہ کہ اس کے برخلاف عمل کرنا ہے. البتہ ایک چیز ضرور اس میں رہے کہ کم ظرف پر احسان کرنے کی ممانعت آئی ہے اور ظالم کے اوپر, یعنی ظالم پر احسان کی ممانعت ہے, کم ظرف پر احسان کی ممانعت ہے. کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب نااہل کے اوپر احسان کرنے سے اس کی نااہلی اور خباثت کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہو, ظالم کے اوپر احسان کرنے سے وہ مزید ظلم کر رہا ہو. اس موقع پر جبکہ کسی فائدے کی اس سے امید نہیں, کوئی تبدیلی کی اس کے اندر امید نہیں ہے, ایسے اشخاص کے اوپر, ایسے نااہلوں کے اوپر جو ہے وہ احسان کرنا منع ہے. تو بہرحال احسان فراموشی نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے افراد جن سے آپ کو شر پہنچنے کا اندیشہ ہے ان کو آپ ممنون احسان کر دیجئے. بہت سارے آپ اگر اس کے اوپر عمل کریں, یقین کیجئے خاندانوں کے اندر بہت سارے آپ کے مخالفین ہوتے ہیں, ان کو کبھی کھانے کی دعوت, کبھی کوئی تحفہ تحائف, کبھی ان کے کسی کام آ جانا ہمیشہ کے لیے ان کی دشمنی کو ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آفیسز میں ساتھ رہنے والے کلیگز جو ہوتے ہیں, اکثر اس طرح کی آپس میں دشمنیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں, مخالفتیں ہوتی ہیں, تھوڑے سے بلکہ ہم نے تو دیکھا ایک ایک سموسہ کھلا کر لوگوں نے اپنی دشمنیوں کو اور دوسرے کو زیر بار احسان کر کے اور اپنی مخالفتوں کو ختم کیا. تو اس پہ آپ کوشش کر کے دیکھیں تو خاندانی بہت ساری رنجشیں ختم ہو سکتی ہیں, بہت سارے احسان کرنے سے جن کے ساتھ مخالفتیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں, واقعی احسان فراموشی تو ایک اتنی بری صفت ہے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہم پر, معصومین کے کس قدر احسانات ہیں, پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کے کس قدر احسانات اور قربانیاں, لیکن ہم کس قدر احسان فراموشی کرتے ہیں, ان کے فرامین کو کس قدر نظر انداز کرتے ہیں, عملی زندگی میں ان کی پیروی کو کس قدر ترک کرتے ہیں. یہ احسان فراموشی, اللہ کی کتنی احسان فراموشی ہوتی ہے. نعمتیں یعنی دانت اس کی نعمتیں کھا کر گھس گئے ہیں لیکن یہ زبان اس کی نافرمانی سے نہیں تھکتی, اتنی احسان فراموشی. اسی طریقے سے اگر ہم اور نیچے کی طرف جائیں, ائمہ اطہار کے بعد مجتہدین کرام 90 100 سال کی عمر میں 20 گھنٹے تک کام کر کے اور کس قدر ہمارے لیے احکامات خدا کو صحیح طور پر اخذ کر کے توضیح المسائل اور مسائل فقہ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ عوام الناس کے اندر برا بھلا ان مجتہدین کو کہا جاتا ہے. یہ احسان فراموشی کی ایک بڑی ویسی شکل ہے جو کہ معاشرے کے اندر رائج ہے. تو بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو حدیث ہے وہ صحیح طور پر کسی اور مفہوم کے اندر ہے, جبکہ معاشرے کے اندر کسی غلط مفہوم کے طور پر مشہور ہو گئی.
تو بہرحال احسان کرنا، بہرحال دیکھیے کہ اس قسم کی صفت ہے یہ کہ خود روایات کے اندر اس بات کی بڑی تاکید آئی ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرنے سے ہمیشہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ احسان محبت ہے۔ درود بھیجیے محمد والے۔